الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نئے سال کی آمد ہے اور محرم الحرام سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں جو 10 دن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور محرم الحرام یہ مہینہ زمانے قدیم سے محترم چلا آیا ہے۔ اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ یہ احترام اور عظمت کی وجہ سے یہ نسبت ہے۔ دس دنوں میں جو شروع محرم سے لے کر 10واں دن جسے عاشورہ کہتے ہیں، یہ بڑے اہمیت کے حامل دن ہیں، اور ان میں رکھنے والے روزے بھی رکھتے ہیں جس کی فضیلت آئی۔ عاشورہ عشر سے نکلا ہے، 10ویں دن کو کہتے ہیں۔ اس دن کی عظمت بھی زمانے قدیم سے چلی آتی ہے۔ لیکن شیعوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کو منسلک کر کے محدود کر دیا۔ اور شہادت کو بھی ماتم کا رنگ دے دیا۔ اسلام میں صبر کی تلقین اور تعلیم تو دی گئی، لیکن ماتم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ سوگ کے لیے کسی انتقال پر 3 دن کا محدود وقت دیا ہے۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا انتقال ہوا، ام المومنین ہیں، تو تیسرے دن آپ نے تھوڑی سی خوشبو منگائی اور لگائی۔ فرمایا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ شوہر کے انتقال پر غم زیادہ ہوگا بیوی کا، اور شوہر کا حق بہت بڑا ہے، اس لیے اس میں سوگ اور ترک زینت کے لیے 4 مہینہ اور 10 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ شہادت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہوئی، اسلام کی برتری اور اعلاء کلمت الحق کے لیے شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اور ماہ محرم میں ان تمام شہداء کو جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں کھپائی یاد کرنا چاہیے۔ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو ہم بھی بڑی شہادت سمجھتے ہیں، بڑا عظیم سانحہ سمجھتے ہیں، شورائی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور خلافت اسلامیہ کے برقرار رکھنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنا سر کٹایا ہے۔ تو شہادتیں تو اپنی جگہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی تمنا فرمائی، اور شہادت کی تمنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ اقتلوا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے الہ العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولی، اور میری موت بھی آئے اور شہادت بھی حاصل ہو مجھے مدینہ منورہ میں دیار رسول میں۔ اللہ نے دونوں تمناؤں کو پورا فرما دیا تھا، سچی نیت کے ساتھ یہ دعا کی گئی تھی۔ تو شہادت یہ ماتم کی چیز نہیں ہے، بلکہ مومنانہ زندگی کا ایک انوکھا اسلوب ہے، اور شہادت کی لمبی اور عظیم تاریخ ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں، اور یہ تعمیر کھڑی ہے ان قربانیوں اور شہادتوں کے خون پر۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں خون بہایا اور اپنی جان دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. مکی زندگی میں بھی رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں یہودی قبائل آباد تھے. عاشورہ کے دن یعنی 10واں دن محرم کا اس روز یہودی روزے سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھا ہے تم نے؟ جواب دیا، اس دن میں اللہ تعالی نے ہماری قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون ظالم کی چنگل اور غلامی سے نجات عطا فرمائی بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس رہائی کے دن کو خوشی کا دن، اور خوشی میں مسلمانوں کے یہاں عبادتوں کا رنگ بڑھ جاتا ہے. جیسے ہمارے دو خوشی کے دن ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. یہ دونوں دنوں کے اندر عبادت کو بڑھا دیا گیا ہے. پہلے دوگانہ ادا کیا جاتا ہے، مزید تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، بزرگی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوگانہ پڑھا جاتا ہے. دنیا کے لوگوں میں اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان کے یہاں خوشیوں میں عبادتوں کا ذوق بڑھایا گیا ہے، اور دوسری جو قومیں ہیں یہ خوشی کے دن اتنی آزاد ہوتی ہیں کہ مذہب کی جو حدیں ہیں ان کو بھی پار کر دیتے ہیں. ہماری خوشیوں میں مذہبی رنگ کو زیادہ چڑھایا گیا ہے. اللہ کی عظمت اور بزرگی اور کبریائی کو خوب بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے یہ خوشی کا دن دکھایا، اس کا شکر بجا لاؤ. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا، اللہ کی تلوار. وہ چاہتے تھے کہ میدان کارزار میں شہادت کی موت ملے، اور اس کے لیے انہوں نے فوجوں میں آگے آگے حصہ لیا، صفوں کو چیر کر دشمنوں کی صفوں سے اس طرف چلے گئے. یہی حال حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا. دشمنوں کی صفوں کو چیر کر دوسری طرف نکل گئے، واپس آئے تو دشمنوں نے گھیر لیا. وہ گھیراوے میں سے اور محاصرے میں سے بھی نکل کر آئے، زخمی بھی ہوئے. جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے گھوڑے کو روکا، اترے، سر گود میں لے لیا اور کہا، اکرمہ تمہاری کون سی عبادت اور کون سی دعا اور کون سا عمل مقبول ہو گیا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ تم شہادت کی موت مر رہے ہو؟ تمہاری پیشانی خون آلود ہے، تمہاری گردن خون آلود ہے. تمنا تو میری ہے کہ میں شہادت کی موت مروں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہوئے۔ چاہتے تو باغیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، امیر المومنین تھے، فوج بھی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے دفاع کے لیے اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ اس کا پہلا سپاہی مدینے میں ہوگا اور آخری سپاہی شام میں ہوگا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا حضور کے ساتھ وعدہ ہے، مدینۃ الرسول میں خون بہانا اچھا نہیں۔ اس بنا پر میں جواب دہی کی کارروائی نہیں کروں گا، دفاع میں خون نہیں بہاؤں گا، یہاں تک کہ باغیوں نے گھر میں گھس کر روزہ دار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن امت کو یہ تمام واقعات بھلا دیے گئے اور قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا، اور شیعی اور صہیونی جو طاقتیں ہیں انہوں نے ایک واقعے کو ابھار کر دوسرے صحابہ کرام کی شہادت پر خاک ڈالنے کی کوشش کی۔ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے پوچھا یہ صحیح واقعہ ہے، عاشورہ کے دن اور بھی واقعات پیش آئے ہیں لیکن ان کی روایت میں ضعف اور کلام ہے، لیکن یہ واقعہ بالکل حق بجانب اور صحیح اور احادیث صحیحہ میں آیا، تو حضور نے فرمایا ہم بھی زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا اچھا عمل کیا کہ تم کو غلامی کے شکنجے سے نکالا اور فرعون ظالم سے چھڑایا، تو شکریہ میں ہم لوگ بھی روزہ رکھیں، برادری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، میں بھی رسول ہوں، وہ بھی اولو العزم تھے، میں بھی اولو العزم ہوں، جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو عاشورے کے روزے کی اہمیت ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ احد کے موقع پر دونوں حضرات کے اندر بحث ہوئی۔ حضرت جابر کہتے تھے ابا جان آپ ٹھہر جائیے، میں جام شہادت نوش کرتا ہوں، میں نوجوان ہوں، لڑ سکتا ہوں، میدان میں اتر سکتا ہوں، جان و تن کی بازی لگا سکتا ہوں، لہذا مجھے موقع دیجیے۔ ابا نے کہا لیکن مجھے شہادت سے کیوں محروم کرنا چاہتے؟ میں بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، لٹانا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹا ہے اور 9 بیٹیاں ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میدان کارزار میں اترے اور ضد کر کے تشریف لے گئے اور جام شہادت نوش فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ابا جان کے نعشے کے پاس بیٹھ کر کبھی کفن ہٹاتے تھے، کبھی چادر واپس رکھ دیتے تھے اور روتے تھے۔ باپ کی جدائی ہوئی تو رونا اور غمگین ہونا منع نہیں، لیکن ماتم کا ٹائم نکل جانے کے بعد ماتم کرنا، اور ماتم بھی ہمارے یہاں سر کوٹنا، سر پیٹنا، دامن پھاڑنا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، حدیث شریف ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔
اظہار غم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہداء پر کیا ہے۔ بیر معونہ کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضور کو اس دن سے زیادہ غمگین کبھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی روایت تو کبھی کپڑا ہٹاتے تھے، صحابہ نہ کہتے تھے مت ہٹاؤ رہنے دو، کیونکہ ناک کان بھی کاٹے گئے تھے اللہ کے راستے۔ حضور آئے تو حضور نے نہیں روکا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جابر تم کیوں رو رہے ہو؟ شہادت پر باپ کی رو رہے ہو؟ جواب دیا نہیں، شہادت پر نہیں روتے، بلکہ میرے ذمے قرضے کا بہت بڑا بوجھ ابا جان چھوڑ کر چلے گئے، اور میری 9 بہنیں ہیں جن میں سے 6 غیر شادی شدہ ہیں، ان تمام کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہو گئی، یہ فکر مجھے ستاتی ہے۔ باقی ابا کا شہید ہو کر دنیا سے جانا یہ تو شرف کی بات ہے۔ فرمایا تیرے والد صاحب کا واقعہ سناؤں کہ جب تک جنازہ تیرے ابا جان کا نہ اٹھا، فرشتے تمام کے تمام تیرے ابا جان کے سر پر سایہ فگن رہے، ناش پر سایہ فگن رہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دو بدو کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ عبداللہ شہید ہو کر تو آ گئے، تم نے اجر بھی دیکھ لیا، جنتیں سنوری ہوئی شہید کے لیے وہ بھی دیکھ لی۔ شہید کا اتنا اعلیٰ درجے کا مقام ہے کہ جلالین میں روایت لکھی ہے کہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹکائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہینگر لٹکائے ہیں، اور ان ہینگروں کے اندر سبز رنگ کے پرندے ہیں، اور یہ سبز رنگ کے پرندوں کے اندر شہیدوں کی ارواح کو ان کے پوٹوں میں داخل کیا جاتا ہے، اور جون سی جنت میں اڑ کر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور وہاں کی نعمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، یہ اجازت ان کو ملی ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو بیچارے مقید ہو گئے پرندے کے پیٹ میں۔ اس کو میرے والد صاحب نے حل کیا، انہوں نے فرمایا موجودہ دور میں جو بڑے بڑے فلائٹ کے اندر سفر کرتے ہیں وہ بھی تو پرندے ہی ہیں۔ جب آدمی اس میں بیٹھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو مقید محسوس نہیں کرتا، بلکہ پرواز کرتے ہوئے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو گرین کلر کے بڑے فلائٹ دیے ہیں جو ایسے آٹومیٹک ہیں کہ ارادہ کرنے پر جون سی جنت میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ تیرے ابا جان سے پوچھا کہ شہادت کو دیکھ لیا، اجر کو پا لیا، اب بتاؤ تمنا کیا ہے؟ جواب دیا تمنا یہ ہے کہ دنیا میں چلا جاؤں۔ ارے شہادت پسند نہیں آئی کہ دنیا میں جانا چاہتا؟ فرما نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں جاؤں اور جو اجر میں نے شہیدوں کا دیکھا ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ شہید ہو کر بار بار جاؤں، بار بار آؤں، اور بار بار یہ اجر اور یہ جنت کے نظارے دیکھوں اور یہ مناظر دیکھوں اور یہ نعمتیں حاصل کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری قدرت میں تو ہے، عادت میں نہیں ہے کہ تجھے واپس بھیجوں۔ کوئی پیغام دینا ہے؟ فرمایا پیغام میرے پیچھے جو لوگ لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنتیں کر رہے ہیں، ان کو پیغام پہنچائیے کہ ہم لوگ یہاں خوش ہیں، تم ماتم مت کرنا،
ہم لوگ یہاں خوش ہیں اور خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اللہ نے جو وعدہ کیا شہید کے معنی گواہ، اور اللہ نے جو شہیدوں کو اجر کا وعدہ کیا ہے اس کے ہم لوگ گواہ ہیں، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اقتلوا ثم احیا، میں شہید کیا جاؤں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، اور یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ بار بار اللہ کے راستے میں کام آؤں، بار بار اللہ کے راستے میں کام آؤں، پھر جاؤں۔ بہرحال جو حضرات تعزیہ داری کرتے ہیں یا اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دن عبادتوں کا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہے۔ صرف شہادت حسین پر فوکس کر کے دوسری شہادتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی تاریخ بڑی روشن ہے، اور اسی روشن تاریخ کی وجہ سے الحمدللہ اسلامی بلڈنگ پورے عالم کے اندر کھڑی ہوئی ہے۔ بلکہ جب جب شہداء نے اپنے خون بہائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسلام کو ترقیات سے مالا مال فرمایا ہے، نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل صبح سے جوڑ ہے چنارواڑ مسجد میں، اور مغرب تک رہے گا۔ علماء کا قافلہ کل ڈاکٹر بپوریا صاحب، حافظ اعظم صاحب تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ صبح سے یہ اعمال شروع ہو جائیں گے۔ علماء نظام الدین سے تشریف لا رہے ہیں، ان کا قافلہ آ رہا ہے، لہذا اس موقع پر آپ پوری طرح سے اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، اور یہ جوڑ میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں دین کے جو کام چل رہے ہیں، اور جو حضرات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے کر رہے ہیں، اور قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کو اور دین کی محنتوں کو اپنے فضل سے چار چاند لگائے، قبول فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلمان نے آج جو ہے حکم دیا ہے کہ نماز کے بعد نکاح ہے، اس نکاح میں شامل ہونا ہے، تو حاضری کا ایک مقصد یہ بھی تھا، وما علینا الا البلاغ۔